حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جن کا چہرہ خود ایک کرامت تھا۔ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے کافروں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ ایک اسٹیشن پر حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور وہیں پر عطاء اللہ بخاری بھی پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑا عالم تھا ان کا۔ اس نے چہرہ دیکھ کر کے یہ جملہ کہا تھا کہ میں نے مولانا تو بہت دیکھے ہیں لیکن اتنا خوبصورت مولانا میں نے آج تک زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ اور کتنی بار ایسا ہوا کہ کافروں کی نظر آپ کے رخ زیبا پر پڑی تو بے ساختہ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے وہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علمی جاہ و جلال عطا فرمایا تھا کہ حج کے موقع پر وہاں کے مالکی عالم نے برجستہ یہ کہا تھا کہ ہندوستان سے میں نے آنے والے بہت سارے علماء کو دیکھا لیکن عربی زبان کے اندر اتنی مہارت میں نے آج تک کسی عالم کے اندر نہیں پائی جو حضور حجت الاسلام کے اندر میں نے پائی ہے۔ اور کرامتوں کا تو یہ حال تھا کہ دہلی کی سرزمین پر ایک دیوبندی مولوی نے تقریر کرتے ہوئے یہ گستاخی کر دی تھی کہ یہ حامد رضا نہیں ہے، یہ جامد رضا ہے۔ یعنی جامد کا معنی ہوتا ہے بے حس و حرکت، جس کے اندر حرکت نہ ہو، بالکل ایک دم پتھر کی طرح ہو۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تقریر کرتے ہوئے کہ یہ حامد رضا نہیں ہے، یہ جامد رضا ہے، تو فوراً اس کی زبان بند ہو گئی اور ایسی بند ہوئی کہ وہ تڑپنے لگا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی یہ بول سکے لیکن وہ نہ بول سکا۔ آخر اس نے قلم منگا کر کے یہ لکھا کہ میں نے حامد رضا کی جو گستاخی کی ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کی روح نکل گئی، وہ بچ نہ سکا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھر کے شہزادوں کو یہ کمال عطا فرمایا ہو اس عظیم بارگاہ کا حال کیا ہوگا۔ اور ایسی زبردست حکومت کہ انسانوں کے دلوں پہ تو ان کی حکومت تھی، جناتوں پر بھی حکومت فرماتے تھے۔ یہ بنارس کی سرزمین ہے، غالباً مدن پورہ کا علاقہ ہے۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تشریف لے گئے۔ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ بڑے بڑے آسیب ان کے نام سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جو بھی اس طرح کے مریض تھے سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا، حضور یہ آسیب زدہ لوگ ہیں، یہ جادو کے شکار لوگ ہیں، آپ کی بارگاہ میں کچھ دعا تعویذ کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے ان کے کپڑے منگوا لیے جائیں، جو بھی مریض ہے اس کو بولو اپنا کپڑا لے کر کے آئے۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کشف دیکھو، آپ نے کچھ کپڑوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے علیحدہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ آسیب زدہ نہیں ہے اور ان کپڑوں کے جو مالک ہیں ان کو یہ بیماری نہیں ہے۔ باقی جتنے کپڑے رکھے ہوئے تھے آپ نے سب پر دم کیا اور دم کے ان کو عطا فرما دیا۔ جس کے کپڑے پر آپ نے دم کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شفا عطا فرما دی۔ ان میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جس پر ایسا زبردست خبیث تھا کہ جب وہ رات میں آتا تھا تو پورے مکان کی چھت کے اوپر دوڑتا تھا، کوئی اس کا علاج نہیں کر پاتا تھا، لیکن حضور حجت الاسلام نے ایک دم کیا تو اس کے بعد میں وہ پھر دوبارہ کہیں نظر نہ آیا۔ ایسا زبردست غلبہ اس مخلوق پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہزادے کو عطا فرمایا تھا۔ اور جب 1925 کے اندر حضور حجت الاسلام لاہور غالباً تشریف لے گئے، جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، وہاں پر کسی مسئلے پر دیوبندیوں سے بحث ہو گئی، مناظرے کا چیلنج کیا گیا، لیکن جب مناظرے کا وقت قریب آیا تو جو آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے میدان مناظرہ میں دیوبندی علماء آنے والے تھے، حضور حجت الاسلام کا نام سن کے پہلے ہی وہ لوگ فرار ہو گئے۔ اب اس سفر کے اندر حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ تشریف رکھتے تھے، لوگ آتے تھے اپنی مرادوں کو پیش کرتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، لیکن ایک نوجوان تھا وہ آتا تھا، آ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور اٹھ کر کے چلا جاتا تھا۔ روزانہ آتا، تھوڑی دیر بیٹھتا اور دن بھر آپ کی باتیں سنتا اور سن کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو حضور حجت الاسلام نے اس نوجوان سے فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ تم روزانہ آتے ہو اور یہاں پر بیٹھتے ہو، اٹھ کر کے چلے جاتے ہو، کچھ بات بھی بیان نہیں کرتے، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو میرے ساتھ میں چلو۔ انہیں بریلی شریف لے کر کے آ گئے
اور حضور حجت الاسلام نے اس نوجوان کو ایسا سوارا کہ جب پاکستان بن گیا تو وہی نوجوان مفتی اعظم پاکستان بن کر کے چمکا، جسے آج مفتی سردار احمد کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر! ایسا عظیم کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور حجت الاسلام پہ فرمایا تھا کہ آپ کی نگاہیں فوراً تاڑ لیا کرتی تھی کہ کون کس طرح کی صلاحیتوں کا مالک بننے والا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو پہچان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی سرزمین پر اگر کوئی دین کا ڈنکا بجائے گا تو وہ یہ نوجوان ہوگا۔ آپ نے اس کو صلاحیتوں سے نواز کر کے اہل سنت کا زبردست امین بنا کر کے بھیج دیا۔ عزیزان مکرم، حضور حجت الاسلام کی شان کوئی معمولی شان نہیں ہے، آپ کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں، آپ کی روحانیت کے واقعات بھی بے شمار ہیں، اور کیوں نہ ہو کیسی عظیم خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے۔ حجت الاسلام آپ کا لقب ہی ہے، اسلام کی حجت، ایسی حجت کہ آپ کا چہرہ خود ہی حجت تھا۔ اگر کوئی اور دلیل آپ اسلام کی حقانیت پر پیش نہ کرتے، آپ کا چہرہ ایسی حجت تھا کہ کافر آپ کا چہرہ دیکھ کر کے کہہ دیتا کہ دنیا میں اگر کوئی حق مذہب ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔